السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ ہماروں سے قرب آئی ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا اور روحانہ خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نیک پناہ میں جھم جھم کر درود پاک کر ہدیان شافت رسولان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مادر جل وکرم والہ کرام اجلال وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا غم۔ اللہ کے ولی، یہ ولی کون ہوتے ہیں، اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ویسے اگر ہم ڈکشنری کی بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو امام کھڑا ہے جنازے کے سامنے اور لا کر کھڑا کیا گیا ہے، ساری صفیں لگ گئی، امام بھی تیار، صفیں بھی تیار، پھر امام پلٹ کر پوچھتا ہے اس کا ولی کون ہے؟ تو ولی کا معنی قریبی ہوتا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار، جو بھی قریبی رشتہ دار ہو۔ تو میت کی اولاد میں جو بیٹا ہے وہ ولی ہے، اور بیٹا نہ ہو تو باپ ولی ہے۔ میت کا بیٹا میت کا ولی ہے، اور اگر میت کا بیٹا نہ ہو تو باپ ولی ہے، باپ نہ ہو تو چاچا ولی ہے، رشتہ ہے۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ ولی یعنی کہ قریبی۔ اسی طرح سے لڑکی کے لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکی کا ولی کون ہے، لڑکی کے اولیاء انہیں حق ہے تو لڑکی کا نکاح کرائیں، تو لڑکی کے ولی کو تلاش کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا سرپرست، تمہارا ولی کا معنی سرپرست بھی ہوتا ہے، قریبی بھی ہوتا ہے، سرپرست بھی ہوتا ہے، نگران۔ اور اسی طرح سے ولی کا معنی، ولایت کا معنی جو ہے ولی، اور وہی ولایت کا معنی محبت کے ہیں، ولایت کا معنی محبت، تو پھر ولی وہ کہ جو محبت کرنے والا ہو، لیکن یہ محبت اللہ سے ہوگی، اور پھر یہ رشتہ صرف یک طرفہ نہیں ہوگا کہ بندہ سے محبت کرتا ہے۔ ویسے تو ہر کوئی بندہ کہے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت ایسی کہ جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں عابد و معبود کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرے اور بندہ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یحبونہ ویحبونہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحبوہ، پہلے اللہ نے فرمایا یحبوہم، اللہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ عام لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اولیاء کی جماعت ہے نا، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں، اللہ کے قریبی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ولایت کا ایک معنی محبت کے بھی ہے، ولایت کا ایک معنی قریب ہونے کے، ولایت کا ایک معنی سرپرست اور نگراں ہونے کے، اور اسی طرح سے ولایت کا ایک معنی مدد کرنا، نصرت و حمایت، تو یعنی ولی مددگار کو کہتے ہیں، ولی مددگار کو کہتے ہیں۔ اب یہ چاروں معنی اگر دیکھے جائیں نا تو ان میں ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے، پہلا مقام ولایت کا، وہ ہے محبت الہی، بندہ اللہ سے محبت کرے۔ اب اللہ سے محبت جب بندہ کرے گا نا تو کیسے، صرف ایسا کہ کبھی کبھی کہتے ہیں ہاں ہم اگر کوئی پوچھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بالکل کرتے ہیں اللہ سے محبت، اتنی محبت کافی نہیں ہے،
اتنی محبت کافی نہیں. اللہ سے محبت کرنے کا مقام، یہ پہلا مقام ولایت کا، وہ یہ کہ اللہ سے محبت کرے، مطلب ہمیشہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ ہو، ہمیشہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرے، اور دن میں کچھ ایسا وقت بھی نکالے کہ جس میں وہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر مراقبے میں ہو اور دھیان لگانے کی کوشش کرے، وہ غور و فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی بالکل ہماتن گوش ہو جائے، ساری توجہات وہ اللہ کی جانب کر دے، ساری توجہ دنیا سے کاٹ کر، دنیا سے ہٹ کر ساری توجہ اللہ کی جانب لگائے. اور یہ آنکھیں بند ہے، گردن جھکی ہے نا، تو پھر وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ابھی تو اندھیرا ہے، ابھی تو اندھیرا، آنکھیں بند ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بس ایک تصور ہے کہ رب کی بارگاہ میں. لیکن پھر دھیرے دھیرے اگر، اور پھر یہ کہ اس تصور کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں، زبان سے ذکر کریں، دل سے ذکر کریں، اور یہ زبان اور دل کا ذکر آپ کو آخر کار، یعنی آپ یہ ذکر و فکر کرتے رہے، مراقبہ کرتے رہے، تو پھر وہ مقام آئے گا کہ پھر اندھیرا روشنی میں بدلنا شروع ہو جائے گا، وہ اندھیرا روشنی میں بدلے گا، اور پھر ایک ایسا مضبوط تصور بنے گا آپ کا کہ آپ کو اللہ کی تجلیات کا دیدار ہو جائے گا. لیکن یہ دیدار کب ہو؟ یہ اولیاء کرام کو ہوتا ہے، اولیاء کرام کو ہوتا ہے اللہ کے جلووں کا، اللہ کی تجلیات کا دیدار ہوتا ہے. لیکن کب ہوتا ہے؟ جب بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے. یہ محبت ایک طرف سے نہیں ہوتی، بندہ کرتا جاتا ہے، محبت کرتا جاتا ہے، تو پھر ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب بندہ میری طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے میں 10 قدم آگے بڑھ جاتا ہوں، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. حالانکہ اللہ چلنے دوڑنے سے پاک، پیروں سے پاک ہے، قدموں سے پاک. اللہ یعنی اللہ نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ شہ رگ کہ جو کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، پھر زندہ نہیں رہتا، ہم اس سے بھی زیادہ بندے سے قریب ہے. تو مولا تو فرماتا ہے میں قریب ہوں، لیکن اللہ تمہارے انتظار میں ہے، تمہارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب آ جائے، میرا بندہ میری طرف کب آ جائے. اللہ کو یہ انتظار ہے. اللہ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم اللہ کی قربت کو فراموش کیے ہوئے بھولے بیٹھے، ہم نے اللہ کی قربت کو بلا دیا. اگر ہم نے اللہ کی قربت کو یاد رکھا ہوتا نا، اگر ہمیں یاد ہوتا نا کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، تو ہم کبھی دیوالی کے پٹاخے نہیں پھوڑ رہے ہوتے، ہم کبھی دیوالیاں نہیں منا رہے ہوتے. اگر ہمیں یہ احساس ہوتا کہ ہم سے اللہ بہت قریب ہے، لیکن اللہ تو ہم سے پھر بھی قریب ہے ہی، لیکن ہم اللہ سے بہت دور جا بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے اللہ کی قربت کا، ہمیں احساس نہیں، پتہ نہیں کہ اللہ ہم سے کتنا قریب ہے. ہم دور ہو گئے تو اللہ انتظار میں ہے کہ کب بندہ پلٹے اور میری طرف دوڑتا چلا ہے. وہ ایک قدم بڑھائے گا، میں 10 قدم آگے بڑھ کر اسے اپنے سے ملا لوں گا. اللہ انتظار میں. ایک بندہ جب اللہ کی طرف یعنی کہ رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور اللہ کی طرف رجوع کیسا؟ اللہ کی طرف رجوع یہ کہ بندہ دنیا کی ساری حرص و لالچ اور سارے حسد، بغض، کینہ، ہمارے دلوں میں یہ سب بہت چیزیں ہیں. حسد بھی ہے، لوگوں سے ایک دوسرے سے جلتے بھی ہیں، ہے نا، بغض بھی ہے، اس کا یہ تو سارے کا اچھا ہوا، نقصان ہونا اچھا ہوا، اس کا ایسا ہی ہونا چاہیے. بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، چغلیاں اور غیبتیں بھی ہیں، ہے نا، ادھر کی ادھر کر رہے ہیں، اس نے تو ایسا کیا، اس نے تو ویسا کیا، آج تو یہ ہوا، اس نے ویسا کیا ویسا. ارے تمہیں کیا، تم اپنی دنیا دیکھو. لیکن ہمارے اندر غیبتیں بھی ہے، حسد بھی ہے. ہم نے سمجھا ہم نے بہت بڑے تیر مارے، ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ یہاں کی بات وہاں پہنچا دی، ٹھیک ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑا کام، لیکن آخرت میں پتہ چلے گا واقعی کہ بہت بڑا کام کیا تھا. قیامت میں پتہ چلے گا کہ واقعی تم نے بہت بڑا کام کیا تھا، کہ اس کام کی وجہ سے اللہ تم سے منہ پھیر لے گا. اللہ فرمائے گا ایسا بندہ ہی نہیں چاہیے مجھے، میری نظروں سے ہٹاؤ اسے اٹھا کے پھینکو جہنم میں. جب یہ میرے بندوں کے عیب نہ چھپا سکا، میں اسے کیا چھپاؤں، پھینکو اسے جہنم میں. واقعی پتہ چلے گا کہ بہت بڑا کام کیا. لیکن آج دنیا میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کیا، آخرت میں پتہ چلے گا بہت بڑا، بہت برا کام کیا تھا.
بہت برا کام کیا تھا. بہرحال یہ یعنی کہ اولیاء یہ اللہ کی طرف رجوع، اور بندہ گناہوں کو ترک کر کے، گناہ چھوڑ کر توبہ کر کے رب کی جانب رجوع کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ تھا، ایک شخص 80 سال کا بوڑھا ہو گیا. اس کا کام تھا گانے گا کر پیسہ کمانا، گانے گا کر پیسہ کمانا. پوری زندگی اس نے گانے گائے اور پیسہ کمایا، پیسہ کما کر کھایا، جب تک اس کی آواز اچھی تھی. آواز اچھی تھی، سنگر تھا، آواز اس نے مینٹین کی ہوئی تھی، تو چلتا گیا اور گاتا رہا، اور جب تک گاتا رہا کمائی ہوتی رہی، کھاتا پیتا گھر والوں کو کھلاتا پلاتا رہا. لیکن اب 80 سال کا بوڑھا، آواز بھی خراب ہو گئی ہے، کھانسی آنا شروع ہو گئی ہے، اب تو گا نہیں سکتا. لوگوں نے اس کے گانے سننا بھی چھوڑ دیا. وہ ٹرائی کرتا ہے لیکن لوگ نہیں سنتے، اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. اب اس کی کمائی بند ہو گئی، گانے بند ہو گئے، تو اب یہ پریشان، بھوکا پیاسا، گھر والے بھی بھوکے، زندگی میں پریشان ہو گیا. آخر تنگ آ کر جنت البقیع پہنچا، قبرستان میں جنت البقیع میں پہنچا، اور جنت البقیع پہنچ کر وہاں جا کر وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ جب تک میں گاتا رہا لوگ سن کر مجھے پیسہ دیتے رہے، میرا گھر چلتا رہا. اے اللہ اب تو میری آواز گئی تو لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے سننا چھوڑ دیا. اللہ اب میری کوئی نہیں سنتا، اے مولا اب تو سن لے، اب تو میں تجھے پکارتا ہوں، تو سن لے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، کچھ تو کھانے پینے کا انتظام فرما، کچھ تو عطا کر، کہیں سے تو مدد فرما، میں پریشان ہو گیا ہوں، فقر و فاقہ ہے. کہتے میں یعنی کہ آج 80 سال کی عمر ہوئی، اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بہت نافرمانیاں کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن کچھ انتظام فرما. ادھر یہ دعائیں کر رہا ہے، رو رو کر دعا کر رہا ہے. حضرت عمر سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. اچانک یعنی کہ خواب میں غیب سے آواز آتی ہے، عمر جلدی سے بقیع پہنچو، میرے بندے کی مدد کرو، جلدی سے بقیع پہنچو، میرے بندے کی مدد کرو. حضرت عمر ویسے ہی ہڑبڑا کر اٹھے، ننگے سر ننگے پیر، ویسے ہی بھاگے، جیسے تھے جو سامنے ویسے ہی دوڑے، جنت البقیع میں پہنچے. آج تو وہاں سناٹا، بالکل ایک دم کھلا صاف ستھرا میدان ہے، لیکن اس وقت وہ صاف ستھرا میدان نہیں تھا، جھاڑیاں وغیرہ سب تھی، قبریں بھی تھی. تو وہاں جب پہنچے تو دیکھا جھاڑیوں میں ایک بندہ رو رہا ہے، اور روتے روتے بالکل اس کی حالت خراب ہے، وہ اللہ کو پکار رہا ہے. حضرت عمر پہنچے اور پوچھا بھائی کیا حال ہے، کیا ضرورت ہے. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ عمر ہے، بھاگا. حضرت عمر کو دیکھا تو بھاگا. لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ کوڑا لے کر پہنچ گئے، اب تو میری حالت خراب ہو جائے گی، دھلائی شروع ہو جائے گی. اب یہ دوڑا بھاگ رہا ہے حضرت عمر کے خوف سے. تو حضرت عمر نے روکا، بھائی اللہ کے بندے رک جا، میں تیرے لیے آیا ہوں، تیری مدد کے لیے آیا ہوں، رک جا. وہ بندہ ٹھہرا، مدد کے لیے آیا ہے، ٹھہرا، ہاں بتا کیا ہوا، کیا ماجرا ہے. وہ عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین کیا بتاؤں، ایسا ایسا ماجرا، یعنی پوری زندگی تو میں کما کر کھاتا رہا، لیکن اب کوئی گانا بھی نہیں سنتا، کوئی پیسہ بھی نہیں دیتا، فقر و فاقہ چل رہا ہے، میں کیا کروں. کہتے ہیں کہ میں ابھی تیرے لیے انتظام کرتا ہوں. حضرت عمر گئے اور اس کے لیے انتظام کر کے آئے. کہ امیر المومنین یہ کیوں؟ حضرت عمر فرماتے اس لیے کہ مجھے اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا، غیب سے یہ آواز آئی کہ اے عمر جاؤ میرے بندے کی مدد کیوں پہنچے ہو. کہتے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اے اللہ میں تو پوری زندگی تیری نافرمانیاں کرتا رہا، میں نے کبھی تجھے نہیں پکارا، اور ایک بار پکارا وہ بھی روٹی کے لیے پکارا، تب بھی تو نے رد نہیں فرمایا، قبول کر لیا ہے. ایک بار پکارا وہ بھی روٹی کے لیے، اللہ جب بھی تو نے قبول کر لیا، میں کتنا بڑا گناہ گار. وہ توبائیں کرتا رہا، اللہ نے اسے معاف فرما دیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، وہ ریڈی ہے، وہ انتظار میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو میری طرف لوٹ کر آئے. تو اولیاء اللہ کا یہ پہلا مقام، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں نا، اللہ سے محبت، تو پھر ان کی نگاہوں میں صرف رب کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا، کہ بس میرا مولا کس حال میں خوش ہو جائے، اور جس حال میں بھی میرا رب راضی ہو مجھے وہ کام کرنا ہے، مجھے وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو. اور اگر اللہ راضی نہیں ہوتا کسی کام سے، مجھے وہ کام بھی نہیں کرنا. ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں صرف اپنی خوشیوں کے لیے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا نفس راضی ہو جائے. یہ دیوالی میں پٹاخے کیوں پھوڑ رہے تھے لوگ؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے، دل کو خوشی مل رہی تھی، مزہ آ رہا تھا.
یہ مزہ نفس مزہ چاہ رہا تھا اور آپ نے نفس کو مزہ دیا، اور جب تک آپ نفس کو مزہ دیں گے یہ نفس موٹا ہوتا جائے گا، بالکل توانا تگڑا مضبوط ہوتا جائے گا، آپ کی کبھی نہیں سننے والا، آپ کی کبھی نہیں سنے گا، وہ ہمیشہ آپ پر حکم چلائے گا، بندے چل ایسا کر، اور آپ کر بھی لو گے، آپ کر بھی لو گے۔ اولیاء سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت شروع کرتے ہیں نا، تو پھر صرف ایک نظریہ، اللہ کس چیز سے راضی ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم دیوالی کے اسٹیٹس رکھ رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے اسٹیٹس رکھ رہے ہیں، بھئی یہ ہمارے یعنی کہ اب ہم ٹھیک ہے کاروباری آدمی ہیں تو اس کے کچھ تعلقات ہوتے ہیں، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر ملاقات ہوئی اور آپ نے کہہ دیا ہیپی نیو ایئر، ٹھیک ہے یار یہ بزنس کا تعلق تھا تو ہم نے کہنا پڑا، کوئی بات نہیں، اچھی بات، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اسٹیٹس رکھ کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ اسٹیٹس کیوں رکھنا؟ وہ تو 24 گھنٹہ رہے گا، وہ تو 24 گھنٹہ، وہ تو ایک بار ملاقات ہوئی تھی، آپ نے ایک بار کہہ دیا، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ جانتا ہے ہماری نیتوں کو، لیکن اسٹیٹس رکھ کر تو ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ہم نے 24 گھنٹہ، یعنی ہم بھی ان کی خوشیوں میں خوش ہیں، ہم بھی ان کی خوشیوں میں خوش۔ اگر یہ سوچ ہماری رہی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، بلکہ ایسوں کے لیے اندیشہ کفر ہے، اندیشہ کفر ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، یہاں بھی تراویح پڑھا کر گئے کئی سال، اور یہاں دارالعلوم سے پڑھ کے گئے، لیکن اب وہ بد مذہب ہو گئے، ہوگا کچھ تو عمل ایسا ہوگا، آج بد مذہب دین ایمان چھین لیا گیا ہے، نہیں ہو محفوظ، تو ہم کب ہمارا ایمان چلا جائے ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن ہمیں جب احساس ہو نا کہ اللہ ہم سے قریب ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم وہ کام کریں جس سے رب ناراض ہوتا ہو، تو پھر تو بس بات ہی خیر ہے، صرف بولنے کی بات ہے کہ اللہ سے محبت ہے۔ تو اولیاء کا پہلا مقام یہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جب محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، اے جبرائیل سنو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ بڑا ٹھیک ٹھاک، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم آپس میں دوستیاں کریں، ہم آپس میں محبت کریں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اگر ہم کسی کو دشمن بھی بنائے نا تو صرف اللہ کے خاطر، اگر کسی کو دوست بنایا تو اللہ کی خاطر، دوست بھی اللہ کی خاطر۔ ہمارے یہاں دوستیاں اللہ کی خاطر نہیں ہوتی، ہمارے یہاں دوستیاں کام کے حساب سے ہوتی ہے، کام کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہماری دوستی اس اعتبار کی ہے کہ بھائی یہ بھی رات میں 12 بجے تک رکھڑ پٹی کرتا ہے، مجھے بھی کرنی ہے، تو چلو اچھی دوستی ہو گئی، تو دوستی ہوئی، ورنہ دونوں کا کوئی تال میل نہیں تھا، لیکن دوستی اس وجہ سے ہوئی کہ اسے بھی 12 بجے تک باہر گھومنا ہے، مجھے بھی گھومنا ہے۔ دوستی اس وجہ سے ہوئی کہ یہ بھی بالکل آوارہ ہے، ہر کام کرتا، ہر گناہ کا کام کرتا ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی دوست چاہیے جو ہر گناہ کا کام کرتا ہو، یہ روکنے والا نہیں چاہیے۔ تو جو روکنے والا ہے اس سے دوستی کرنی نہیں، اس سے دور رہو، وہ آتا دکھائی دے تو کہیں اور چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ تو ابھی کہے گا چلو نماز پڑھنے، یار ایسا مت کرو ویسا مت کرو، اس سے دور بھاگو، دور رہو۔ ہم کو دوست وہ چاہیے جو گناہوں میں بالکل فری ہو کر گناہ کرتا ہو، وہ خود بھی کرے، ہم سے بھی کروائے، تو ہم کو ایسے دوست چاہیے۔ تو جب ایسے دوستوں کی صحبت ہوگی نا تو پھر رب راضی نہیں ہونا ہے، اور پھر ہم تو برباد ہوں گے ہی، ہماری نسلیں بھی برباد ہونی ہیں، ہماری نسلیں بھی برباد ہوگی، اس لیے کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بھی بڑوں کو ہی دیکھ کر سیکھتی ہے، بڑوں کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ بہرحال تو یہ پہلا مقام۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں یعنی کہ جبریل امین محبت کرنے لگتے، پھر جبریل امین فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے جبرائیل بھی محبت ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اب اللہ جبرائیل اور سارے فرشتے محبت کر رہے ہیں، تو پھر آگے اب یہ فرشتوں کا کیا تھا؟ یہ فرشتے کبھی کچھ فرشتے تو وہیں پر ہیں، کچھ فرشتے زمین پر آتے جاتے ہیں، وہ جو آنے جانے والے فرشتے نا وہ زمین پر اترتے ہیں، بندوں کے درمیان آتے ہیں، تو پھر بندوں کے کانوں میں پھونک مار کر جاتے ہیں، وہ فلاں بندہ، اس سے اللہ جبرائیل اور سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جب یہ کانوں میں پھونک آتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے، جب پھونک آئی نہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آٹومیٹک دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ایسا کہ جس سے 10 15 20 200 500 لوگ محبت کرتے، نہیں، پھر وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اب غوث اعظم کو دیکھو، اب غوث اعظم کو آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ کوئی ان کے زمانے میں تھا
نہیں تھا نا، وہ ہندوستان کے بہت بڑے ولی تھے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ ہندوستان کے بہت بڑے ولی تھے غوث اعظم، جانتے کہ نہیں آپ لوگ؟ ہندوستان کے نہیں تھے وہ، انہوں نے ہندوستان نہیں دیکھا کبھی، وہ بغداد کے تھے، جیلان میں پیدا ہوئے، بغداد میں آ کر رہے اور بغداد ہی میں پوری زندگی گزار دی، عراق کے بغداد میں۔ ہم بغداد بھی کبھی نہیں گئے، لیکن پھر بھی پوری دنیا غوث اعظم سے محبت کرتی ہے، پوری دنیا کرتی ہے، اللہ نے محبت ڈالی ہے نا؟ اور یعنی کہ ہم تو کرتے ہی، اہل سنت و جماعت تو کرتے ہی کرتے ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے علاوہ ہیں وہ بھی غوث اعظم کو ماننے پر مجبور ہے، وہ بھی ماننے پر مجبور کہ نہیں۔ عبد القادر کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ تو بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آپ کی تو کرامت ہے، تواتر تو اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زمانہ 11ویں شریف جو ہے نا، یہ وقت شروع ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادات اور ریاضات میں لگے ہوئے تھے، ویرانوں میں بھٹکتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، بس اتنا پتا تھا عبد القادر نام کا جیلان کا یہ بچہ ہے، یہ نوجوان ہے جو بغداد علم حاصل کرنے آیا ہے۔ کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی پاگل ہو کر گلیوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، دوڑتے دوڑتے شہر سے باہر نکل کر جنگلوں میں دوڑتا ہے، پاگل آدمی ہے، اس پر دورے پڑتے پاگل پن کے۔ بس اب بغداد کی پبلک یہ جانتی تھی عبد القادر نام کا یہ بندہ جیلان سے پڑھنے آیا ہے، اور اس پر کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، یہ کبھی پگلا جاتا ہے، اس کی کھوپڑی الٹ جاتی ہے، یہ بھاگنے لگتا ہے، یہ دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں دنیا سے، اور یہ یعنی کہ ویرانوں میں پڑا رہتا ہے، کھانے کو گھاس پھوس کھا لیتا ہے۔ جانتی تھی دنیا، اتنا جانتی تھی، لیکن جب یہ ویرانوں کی عبادتوں کا دور ختم ہوا نا، اللہ کی جانب سے حکم آیا عبد القادر بس بہت ہوا، اب عبادت و ریاست اور مجاہدات ویرانوں سے نکلو، یہ سب چھوڑو، عبادات تو کرنی ہے، لیکن وہ اب یہ فرض، اب وہ جو 24 گھنٹہ رب کی عبادت کرتے ہیں اسے کم کریں، وہ کم، اب آنا ہے مخلوق کے درمیان۔ عبد القادر جاؤ مخلوق میں، مخلوق کے درمیان، اور انہیں بات و نصیحت کرو، دین اسلام کی ہے نا کا احیاء کرو، جو دین اسلام ختم ہونے والا ہے، بغداد میں پھر سے اسے زندہ کرنا ہے۔ عبد القادر جاؤ مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کے درمیان بات و نصیحت کرو۔ اب حضرت عبد القادر آئیں چلنے، بغداد میں ابھی داخل ہونا تھا، اس سے پہلے ایک بوڑھا شخص پڑا ہوا تھا راستے کے کنارے، اس نے ہاتھ بڑھایا، اٹھا دو۔ آپ نے جیسے ہی ہاتھ پکڑ کر اٹھایا نا، وہ کھڑا ہوا تو جوان، نوجوان، خوبصورت نوجوان ہو گیا، ہٹا کٹا۔ آپ چونکے، یہ کیا ہوا؟ بوڑھا آدمی تھا بالکل کمزور سا، کھڑا ہوا تو بالکل جوان، خوبصورت، توانا، بہادر، طاقتور ہو گیا۔ کہتے ہیں اے جوان تم ہو کون؟ کہا کہ میں دین اسلام ہوں، میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا، عبد القادر تم نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، جاؤ تم محی الدین ہو، تم محی الدین ہو۔ اب غوث اعظم آئے نا، جیسے بغداد میں انٹری ہوئی غوث اعظم کی، اب تک تو صرف عبد القادر پاگل تھا، لیکن اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے، السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم، ہر طرف سے سلام آ رہے ہیں، ہر کوئی مصافحہ کر رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی گئی ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی گئی۔ فرشتے کان میں پھونک مار کر گئے، یہ معمولی بندہ نہیں ہے نا، جو سمجھتے وہ نہیں، یہ محی الدین ہے، یہ دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا مقام ولایت کا جو نا وہ ہے محبت، اللہ سے محبت، اور پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے، یہ پہلا مقام۔ آگے 3 مقامات اور ولایت کی 3 تعریفیں، 3 ڈیفینیشن اور باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔